یعنی خان صاحب نے اپنے گھر میں بیت خانہ کھول رکھا ہے. عائشہ بی بی نے پی ٹی آئی میں ہر اس شخص کی چھٹی کرا دی جو ان کا مرید نہیں بنا. اور بیوی اس کی گھر میں نہیں چلنے دیتی, باس باہر نہیں چلنے دیتا, تو اس کو تو حقیقی آزادی چاہیے. اپنے جلسوں میں دوسروں کی ٹیپیں چلا چلا کر اس کا مذاق اڑاتا تھا. آج گھر گھر اس کی اپنی ٹیپیں چل رہی ہیں. اب جو ویڈیوز آنے والی ہیں وہ ویڈیوز نہ کسی ہی کے ساتھ ہے نہ کسی شی کے ساتھ ہے. الیکشن کرانے تھے تو 2-3 روز پہلے یہ آرڈر دیا جا سکتا تھا. اسلام آباد میں ایک حملہ ناکام بنایا جا چکا ہے, جبکہ ایک اور وارننگ جاری کی گئی ہے اور ایک حملہ آور کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے. جہانگیر ترین کو قربان کیا جا رہا تھا. تو جو بینک بند ہوئے 10 سال ہو چکے تھے, وہ بینک کے کاغذ بھی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایکسپٹ کر لیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی. کوئی مانے یا نہ مانے, مگر حقیقت یہ ہے کہ کل تک جو شخص اپنے جلسوں میں دوسروں کی ٹیپیں چلا چلا کر اس کا مذاق اڑاتا تھا, ٹھٹھے اڑاتا تھا, ان کی ویڈیو چلا چلا کے ان کے لطیفے بناتا تھا, آج گھر گھر اس کی اپنی ٹیپیں چل رہی ہیں. آج گھر گھر اس کی آڈیو اور ویڈیو کلپ کی باتیں اور چرچے ہو رہے ہیں. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اب جو ویڈیوز آنے والی ہیں وہ ویڈیوز نہ کسی ہی کے ساتھ ہے نہ کسی شی کے ساتھ ہے, بلکہ کسی اور فرد کے ساتھ ہے. تو یہ وہ مہلک قسم کا بم ہے جو اب پھوٹنے جا رہا ہے. تو خان صاحب کے لیے ہر آنے والا لمحہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے جہانگیر ترین تھا, اب مشکل ترین ہے. جہانگیر ترین اور عمران خان کے حوالے سے جو خبریں زیر گردش ہے ان میں ایک اور اضافہ کیا ہے اون چودھری نے. اون چودھری نے ایک بڑا دھماکے دار انٹرویو دیا ہے شاہ زیب خان زادہ کو. کل جاوید چودھری نے جب کالم لکھا تھا تو اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ عمران خان کے پاس کاغذ نہیں تھے, کاغذات پورے نہیں تھے. ان کو جنرل باجوہ کے کہنے پر ثاقب نثار نے NRO دیا, انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا. تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اس وقت کے چیف جسٹس نے ایک آرمی چیف کے کہنے پر یا ایک فوجی افسر کے کہنے پر اس وقت کے ایک لیڈر کو جو کہ عدالت کی نظروں میں ڈسکوالیفائی ہو رہا تھا, تاحیات نااہلی کی تلوار اس پر لٹک رہی تھی, اس کو نہ صرف اس سے بچایا بلکہ اس کے لیے اس ملک کی حاکمیت کی راہ ہموار کی. اور اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر کمپین چلائی. یعنی خان صاحب کا جو بنیادی کمپین کا جو کرکس ہے وہ صادق اور امین ہونا ہے. وہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ عدالتوں سے کرپٹ ڈکلیئر ہوئے تھے, مافیا ڈکلیئر ہوئے تھے, اور خان صاحب نے خود کو صادق اور امین ڈکلیئر کرایا تھا. تو یہ NRO بھی انہیں جنرل باجوہ نے دلایا تھا. تو یہ اہم خبر ہے, اور اس میں اون چودھری نے کچھ اہم انکشافات کیے, بلکہ بریکنگ نیوز دی ہے. وہ بریکنگ نیوز بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کرتے ہیں اپڈیٹ آپ کو دیتے ہوئے. اور اپڈیٹ یہ کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہر صورت میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں, جس کے بعد پوری ملک کی مشینری ہل کے رہ گئی ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کل رات سے اس پہ لگا ہوا ہے, اور ممکن ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے تو اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ کیا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. زیادہ تر امکان اس بات کا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل تیار کی. رات کو وہ لے کر پہنچے تھے ہائی کورٹ میں, لیکن ان کی اپیل وصول کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. تو وہ ہائی کورٹ جو رات کو اکثر کھل جایا کرتی تھی وہ اب کے بار نہیں کھلی, اور حکومت کے لیے نہیں کھلی, نہ ہی ملک کے ایک بڑے ادارے الیکشن کمیشن کے لیے کھلی ہے. الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل میں یہ موقف اختیار کیا کہ حکومت انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی, نہ ہی ان کے پاس مطلوبہ عملہ موجود ہے. اور چونکہ الیکشن پوسٹ پون ہو چکا تھا اس لیے عملہ جو ہے وہ ریلیکس ہو گیا تھا. تو اب الیکشن کرانے کے لیے جو مطلوبہ سہولیات درکار ہوتی ہیں وہی موجود نہیں ہے. اب سوال یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخر اس بات پر کیوں ضد باندھ لی کہ 31 دسمبر کو ہی الیکشن ہونے ہیں. کسی بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھے بغیر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو تحسین کی نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا. اگر اسلام آباد میں الیکشن کرانے تھے تو 2-3 روز پہلے یہ آرڈر دیا جا سکتا تھا. یعنی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ چاہتی تو 2-3 روز پہلے جب یہ اپیل چل رہی تھی اس وقت فیصلہ سنا دیتے کہ جی الیکشن کرائیں, تو الیکشن کمیشن کو 2-3 دن کم از کم تیاری کا موقع مل جاتا. لیکن 24 گھنٹے پہلے اس بات کا اعلان کرنا کہ جی 24 گھنٹے بعد الیکشن ہوں گے, اس نے سب کو جو ہے وہ یعنی پورے سیٹ اپ کو ہلا کے رکھ دیا. وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ ناممکن ہے, 4 سے 6 مہینے لگیں گے بلدیاتی انتخابات کرانے میں. تو رانا ثناء اللہ کی اس بات کو عدالت تو کسی خاطر میں نہیں لائے گی, لیکن عدالت نے سب کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت
نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں ملک میں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے یا پنپ رہی ہے، سر اٹھا رہی ہے، اس کو کچلنے پر، اس کے خلاف کارروائیاں کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اس اجلاس میں تمام مسلح افواج کے سربراہ، آرمی چیف وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور اسحاق ڈار یعنی وہ بھی شریک ہوئے جو وزیر خزانہ ہے، اور عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی، مجموعی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بریف کیا گیا اور بتایا گیا جی کہ قومی ایکشن پلان کے جو تمام نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان نواز شریف کے دور حکومت میں بنا تھا، جس کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے گئے تھے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا، لیکن ایک بار پھر پاکستان کے کچھ حصوں میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور اس کی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد میں ایک حملہ ناکام بنایا جا چکا ہے، جبکہ ایک اور حملے کی جو ہے وہ پیش گوئی کی گئی ہے، یعنی وارننگ جاری کی گئی ہے اور ایک حملہ آور کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ ایک مبینہ طور پہ جو حملہ آور اٹیک کر سکتا ہے اس کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی الرٹ پہ ہے۔ اس صورتحال میں بھی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دے دیا، جو کہ اگر کسی جگہ گیدرنگ ہوگی تو دہشت گردوں کو اپنے مقاصد پورے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہ دو صوبے ہیں جہاں پر دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے۔ اس کے علاوہ معاشی صورتحال پر بھی ڈسکس کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے تو ملک کی معیشت کے حوالے سے ڈیٹیل ان کو بتایا گیا، عسکری حکام کو کس وقت کیا صورتحال ہے اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور عالمی اداروں کے ساتھ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے بارے میں ان کی اپڈیٹ، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی معاملہ چل رہے ہیں اس کی بریفنگ دی گئی۔ ملک بھر میں ایل پی جی کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے، 11 روپے 59 پیسے کمی کے بعد ایل پی جی 204 روپے 38 پیسے فی کلو ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کے بارے میں خبر یہ ہے کہ نئے سال کی خوشی میں پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر اضافہ کمی کی جا سکتی ہے، اضافہ نہیں۔ پیٹرول بم نہیں حکومت گرائے گی، یہ تو طے ہے کہ حکومت اضافہ بالکل نہیں کرے گی، لیکن تجویز یہ ہے کہ یا تو قیمت کو سٹیبل رکھا جائے یا 12 روپے فی لیٹر کم کی جائے اور عوام کو سالانوں کی خوشیاں دے دی جائیں۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس پہ کیا کرتی، کیونکہ آئی ایم ایف اس سے پہلے بھی اس بات پر ناراض ہے کہ حکومت پیٹرول پہ عوام کو سبسڈی دے رہی ہے یا ریلیف دے رہی ہے، تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو اس میں اضافہ ہونا ہے، باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں سستی ہو رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا ہے اس کو جو واپس پیسے اس نے لینے ہیں، منی بیک گارنٹی جو ہوتی ہے اس میں پیٹرول قیمتوں میں، بجلی قیمتوں میں اضافہ شامل ہے۔ اور 2 جنوری کو تمام بینک بند رہیں گے، اس لیے آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ چونکہ سال نو ہوگا اور اس کے بعد پھر سنڈے کا دن ہے اور منڈے کا، اور اس کے بعد پھر ایک دن کے لیے بینک بند رہیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ سال کے پہلے دن 1 جنوری کو بینک نہیں کھلیں گے اور 2 جنوری کو بھی بینک بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک خبر چھپی ہے انگریزی اخبار میں جس میں کراچی کے 3 دھڑوں کا انضمام، یعنی ایم کیو ایم، پی ایس پی اور فاروق ستار گروپ، یہ تینوں ایک ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک انگریزی روزنامے نے خبر دی ہے کہ اس انضمام کے پیچھے یا اس اتحاد کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا جی اسٹیبلشمنٹ اس بات کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی، لیکن یہ بڑے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ اس کراچی میں جو 3 دھڑے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، اور اسی لیے کامران ٹسوری کو جو ہے وہ گورنر سندھ لگایا گیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کی صلح کرائیں، تو ان کو لگایا گیا کہ وہ تمام دھڑوں کو بیٹھ کر یعنی ملائیں، اور اس کے پیچھے چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اب یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس سے پہلے والی اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے یعنی باجوہ صاحب اور ان کی جو نیچے ٹیم تھی وہ اس معاملے میں یہ کوشش کر رہی تھی، لیکن چونکہ یہ معاملہ چل رہا تھا تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو چلنے دیا، اور اب بھی ان کو آشیرواد حاصل ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کراچی کے اندر 3 دھڑے جو ہیں وہ ایک ہونے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اس بڑی خبر کے حوالے سے جو اون چودھری نے دی ہے، اور اون چودھری نے کہا جی کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے حوالے سے جو جاوید چودھری نے کالم لکھا ہے اس میں زیادہ تر باتیں سچی ہیں، صرف ایک بات انہوں نے کہا اس میں درست نہیں ہے، وہ یعنی جو بشرا بی بی نے کہی تھی کہ وہ جادوگرنی نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں نہیں کہا گیا تھا، بلکہ خاص صاحب نے جب وزیر اعظم وہ بن گئے تھے اور ان کی شادی ہو چکی تھی، اس کے بعد جب ان کا جہانگیر ترین سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں۔ بڑی بریکنگ نیوز وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو باجوہ صاحب نے فون کیا تھا جنرل فیاض حمید کو جو جی ڈی سی تھے کہ جائیں اور جا کر عمران خان کو کلیئر کرائیں،
اون چودھری جو کہ خان صاحب کا فرینڈ مین تھا، رازدار تھا، ان کی بہت سی چیزوں سے واقف تھا، وہ جب تک بوشا بی بی کی ان سے شادی نہیں ہوئی، اون چودھری ان کے تقریباً سیکٹری کے طور پر یا رازدار کے طور پر سارے کام کرتے تھے، تو ان کی جو باتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ لوگ توقع کرتے تھے کہ اون چودھری از خود کوئی ایسا انکشاف کریں گے جس سے بوچھال آ جائے گا، لیکن باوجود وہ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے ٹی وی پر آ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو تصدیق کی ہے کہ ہاں مجھے پتا تھا جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے اور جہانگیر ترین کو قربان کیا جا رہا تھا۔ عمران خان کے کاغذ پورے نہیں تھے، بلکہ جمائمہ خان نے جو کاغذات انہیں بھیجے تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب کو عمران خان کی منی ٹریل کے حوالے سے، وہ بینک بند ہوئے 10 سال ہو چکا تھا۔ تو جو بینک بند ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، وہ بینک کے کاغذ بھی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایکسپٹ کر لیے تھے۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، انہیں اقتدار میں رکھنے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، انہیں نااہلی سے بچانے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے۔ اگر خان صاحب کو اس وقت فوج نہ بچاتی تو خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خبر یہ ہے، اور وہ خبر یہ کہ تیونس میں 14 ججوں کے خلاف دہشت گردی کے الزام کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ ان 14 ججوں کے اوپر الزام یہ کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی مدد کی۔ تیونس میں ایک سیاسی جماعت کی مدد کرنے پر 14 ججوں کے خلاف اگر دہشت گردی کا مقدمہ ہو سکتا ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کے الزام کی تحقیقات ہو سکتی ہے، ان کو برطرف کیا جا چکا ہے، تو پھر پاکستان جو ہے یہاں سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اون چودھری نے بتایا کہ خان صاحب تو جنرل باجوہ سے کئی بار ملے، اور جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے اور اس مقصد کے لیے جب ان کے خلاف کیس چل رہا تھا، وہ بار بار جنرل باجوہ کے پاس جاتے تھے اور اقتدار بچانے کے لیے ان کے گوڈے گٹے بھی پکڑتے تھے۔ اون چودھری نے کہا کہ عمران خان نااہلی کیس میں عمران خان کے ڈاکومنٹ پورے نہیں تھے، اور اس لیے اس بات کے بھی وہ گواہ ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے باجوہ صاحب سے 2017 میں ملتے تھے، یعنی آرمی چیف اس وقت اپوزیشن لیڈر عمران خان سے بار بار مل رہا تھا۔ تو حاصل کہتے ہیں نا کہ مجھے پتا ہے جب وزیر اعظم تھے، وہ اب ہٹائے گئے ہیں، تو جی باجوہ صاحب اپوزیشن سے ملتے تھے، لیکن میری نالج میں ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کو اپوزیشن سے نہیں ملنا چاہیے، لیکن خود جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ملتے تھے۔ اور پھر یہ وہ دور تھا جب باجوہ صاحب اور عمران خان اور جسٹس ثاقب نثار یہ نیکسس مل کے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر رہے تھے۔ یعنی اگر اس وقت آپ ملک میں ترقی دیکھیں، اس ملک میں ترقی کو چھوڑیں کہ ترقی ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک سٹیبل ملک تھا، بالکل سٹیبل، اور اس میں خان صاحب کو لانے کا تجربہ کیا گیا، اور پھر سب کچھ تہس نہس ہو گیا، اور پھر وہ آج تک نہیں سنبھل پا رہا، ان سے بھی نہیں سنبھل پا رہا جنہوں نے اس دور میں سنبھال لیا تھا۔ یعنی موجودہ جو رجیم ہے، یہ آنے کے بعد اس لیول پہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا، یعنی خان صاحب اتنی خرابی کر گئے، اتنا انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کچھ کیا ہے کہ کسی سے سنبھل نہیں پا رہا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جہانگیر ترین کو بیلنسنگ ایکٹ کے لیے نااہل کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا جب ریویو پٹیشن میں گئے جہانگیر ترین، اور بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی، تو عمران خان نے خود جسٹس ثاقب نثار کو فون کیا۔ پہلے جنرل باجوہ سے کراتے تھے، جنرل باجوہ نے ثاقب نثار کو کہا، پھر جب چاکا کھل گیا عمران خان کا، پھر عمران خان نے آپ ہی فون چک لیا جسٹس ثاقب نثار نے کہا جناب آپ نے جہانگیر ترین کی ریویو پٹیشن ریجیکٹ کر دینی ہے، وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ سارا کھیل ہے، وہ کھیل ہے فیملی کا۔ انہوں نے بتایا کہ جو مرشد کا مرید نہیں بنتا تھا نا، یعنی خان صاحب کی جب سے بشرا بی بی سے شادی ہوئی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر ہر وہ شخص عہدے پہ آیا ہے، سامنے آیا ہے جو کہ مرشد کا مرید بن گیا، اور ہر وہ شخص فارغ ہو گیا جس کو مرشد نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ یعنی خان صاحب نے اپنے گھر میں بیعت خانہ کھول رکھا ہے، جو شخص ان کی اہلیہ کی بیعت کرتا تھا وہ اس کو آگے لے آتے تھے، اس کو وزیر بنا دیتے تھے، اس کو مشیر بنا دیتے تھے۔ اس لیے عثمان بزدار جیسا نااہل آدمی، جس کے بارے میں اون چودھری نے انکشاف کیا کہ اس کو نیسلے اور نیس پاک کا فرق معلوم نہیں تھا، اس کو پنجاب کا وزیر لگا دیا گیا۔ جمیل گجر، فرح گوگی، یہ ان کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں منظر عام پر آ چکی ہے، تو یہ ساری باتوں کی اون چودھری آ کے صرف تصدیق کرا، ٹھپے لگا رہا کہ ہاں جی، چونکہ وہ خان کا دستِ راز تھا
تو اس لیے وہ ان باتوں کی اٹیسٹیشن کر رہا ہے کہ جناب یہ ساری باتیں سچ ہے. اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اس نے کہا جی کہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی میں ہر اس شخص کی چھٹی کرا دی جو ان کا مرید نہیں بنا. جب بھی کوئی ان کو کال جاتی ہے یا آتی ہے، جو آپ نے بھی دیکھی ابھی آڈیو لیکس آئیں، اس میں جو بھی چاہے ان کا تعلق کیسا بھی ہو، وہ جب بات کرتے تو پہلے مرشد سے شروع، مرشد. تو مرشد نے حکومت چلائی ہے، خان صاحب نے حکومت چلائی نہیں. خان صاحب کہتے ہیں نا باجوہ نے حکومت چلائی ہے. تو خان صاحب کی حکومت دراصل مرشد نے چلائی ہے. مرشد نے کہا کہ فلاں کو منع کر دو. اون چودھری کو خود ٹیکسٹ کیا عمران خان نے کہ میری بیوی نے خواب دیکھا کہ تم تقریب میں نہیں آ سکتے تو اس لیے تم مت آؤ. ٹیکسٹ کیا باقاعدہ عمران خان نے، کسی اور سے نہیں کروایا، میسج نہیں بھیجا. یہ سارے کھیل تھا، یعنی سارے کھیل میں یعنی خان صاحب کی اس گن چکر میں یہ لوگوں کو پتا تو تھا. خان صاحب کہتے ہیں میری اہلیہ گھریلو خاتون ہے، بات نہ کرے، لیکن ان کا ہر آدمی، ہر ساتھی، ہر آڈیو لیک، ہر ویڈیو لیک بتاتی ہے کہ مرشد بہت پہنچی ہوئی ہے اور یہ پاکستان مرشد چلا رہی تھی. اور مرشد پاکستان چلا رہی ہو یا نہ چلا رہی ہو، وہ کم از کم عمران خان اور پی ٹی آئی کو چلا رہی تھی. اور یہ اون چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ٹکٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر لوگ آگے نہیں آتے تھے، بلکہ جس کو مرشد جو مرشد کی بیعت کرتا تھا اس کو نیاز مل جاتی تھی. تو مرشد ویسے ہوندے ہیں جی نے، جب تک مرشد ہوں تو پھر مرشد پاک ہوتے ہیں. مرشد اگر چاہیں گے تو وہ پھر کالے کو سفید کر دیں گے، سفید کو کالا کر دیں گے. عمران خان کے تو اتنا یقین ان کو ہے نا. مرشد نے کہا کہ میں آپ کو وزیر اعظم بناؤں گی، اور مرشد کے کمالات دیکھیں آپ کے. عمران خان کی ہر راہ ہموار ہوتی گئی. ہو سکتا ہے مرشد کے معجزے کی وجہ سے، مرشد کے کرامات کی وجہ سے باجوہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ عمران خان کو بچانا چاہیے، یہ تو ورنہ یہ تو بیچارہ نااہل ہو جائے گا، تاحیات نااہل ہو جائے گا، اس کے پاس تو بنی گالا کی منی ٹریل ہی نہیں ہے. اور پھر جسٹس ثاقب نثار کے دل میں بھی مرشد نے ڈالی ہوگی بات کہ ہاں عمران خان جو ہے وہ اس ملک کا نجات دہندہ ہے، اس کو وزیر اعظم بنائے، اس کو بچائیں. تو یہ مرشد کے کمالات ہیں. تو مرشد کے کمالات جو ہے وہ پھر اس کے بعد کہاں گئے؟ مرشد کے کمالات پھر وہ تحریک عدم اعتماد والے دن کدھر گئے؟ مرشد کے کمالات وہ 25 مئی کو لانگ مارچ کے وقت کہاں گئے؟ مرشد کے کمالات پھر ابھی حال ہی میں جو عمران خان نے 26 نومبر کو وہ لانگ مارچ کیا، اس میں مرشد کے کمالات کہاں گئے؟ مرشد کے کمالات وہ جنرل فیاض حمید کے کو آئی ایس آئی کا آرمی چیف بنانا تھا ان کو، وہ کمالات کہاں گئے؟ تو یہ ساری کہانی میں اگر آپ دیکھیں تو لبے لباس صرف اتنا ہے کہ خان صاحب کی کہیں نہیں چلتی تھی. گھر میں یا پارٹی کے اندر بشرا بی بی کی چلتی تھی، اور باہر وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کی چلتی تھی. اور ساڈا پرائم منسٹر ایڈا سادہ، ایڈا گگو کوڑا، ایڈا معصوم، اور وہ آ کے کہتا ہے میں غلامی نہیں اور مجھے حقیقی آزادی چاہیے. وہ دراصل بیچارہ کہتا تو صحیح ہے، وہ بیوی اس کی گھر میں نہیں چلنے دیتی، باس باہر نہیں چلنے دیتا، تو اس کو تو حقیقی آزادی چاہیے. اب باقی عوام کیوں پاگل ہوئی ہے؟ یہ باقی کے لوگ جو ہے یہ اسے پیچھے کیوں پاگل ہوئے؟ وہ تو صحیح ہوتا ہے، اس کو آزادی چاہیے. وہ غلام ہو چکا ہے. ایک طرف وہ جنات نے قابو کیا ہوا ہے، موکلوں نے قابو کیا ہوا، دوسرے ڈنڈے نے قابو کیا ہوا تھا. وہ آ کے چیخا نہ مارے تھے کی کرے؟ تو عمران خان کی جو چیخیں ہیں نا یہ بتاتی ہیں. اور پھر ایسا آدمی سیڈسٹ نہ ہو تو اور کیا کرے؟ اور پھر وہ اس کے جنسی طور پر غصہ، بعض لوگوں کا جو غصہ ہے نا وہ کہتے ہیں اگر ان کو بہت غصہ ہے اور تو پھر وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، سیکس کی طرف، جنس کی طرف، جنسی تشدد کی طرف، اس طرح کی چیزوں کے اوپر. میں بزیادہ کو بچے بھی دیکھتے ہیں تو اس لیے موٹی موٹی بات صرف. تو خان صاحب جو ہے نا وہ اصل میں ایک سائیکولوجیکلی مریض ہیں، ایک بیچارے معصوم سے آدمی ہے، ان کا کہیں علاج کرانا چاہیے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا علاج کرانا چاہیے. خان صاحب جو باہر سے اڈے پلوان ہیں، بڈھی دے سامنے چل دی نہیں ہونا دی. جو بیگم کہہ دے میری بیوی نے خواب دیکھا ہے، کمال ہے. ویسے تو روز عورتیں خواب دیکھتی ہیں، تو شوہر اپنی بیویوں کے خواب پر چلنا شروع ہو جائے پھر تو دنیا جو ہے وہ پیراڈائز ہو جائے نا. ہر شوہر جو ہے بیوی کے ویسے تو لگے ہی ہوتے ہیں، لیکن خواباں کوئی نہیں لگا ہوتا. عمران خان کا کمال ہے. اور پھر وہ کہتا ہے فینٹسی ورڈ، وہ بھی صحیح ہے. وہ رہتا ہے تو بیچارہ تخیلاتی دنیا میں ہے نا. تو خیالوں میں وہ کہتا ہے میں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، خیالوں میں وہ کہتا ہے 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، خیالوں میں وہ کہتا ہے انڈے کٹے بچے بناؤ تو پاکستان ترقی کرے گا، خیالوں میں کہتا ہے زیتون دے درخت لگائے تو ہم جو ہے وہ زیتون میں خود کفیل ہو جائیں گے. خیالوں میں پتہ نہیں وہ ساری دنیا وہ خیالی طوطا ہے. شیخ چلی کا کوئی پیروکار ہے تو شیخ چلی کی طرح
اب شیر چلی کی کا ایک زمانہ تھا، آپ نے دیکھا تو نہیں، آج اگر دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیا اعتراض ہے؟ تو خان صاحب کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ جئی تئی پھیر دی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں، مجھے پنجابی ذرا کم آتی ہے، لیکن اب شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام دیکھ لیں گے تو آپ کو اور بہت سی باتیں مل جائیں گی. اور آج کل جو مزے کی باتیں کر رہا ہے وہ ذات سید کر رہا ہے. ذات سید روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتا ہے. یہ اسی نے نکالی تھی کہ جنرل فیاض حمید نے جو ہے وہ ریکارڈنگ کرائی تھی. اب ان کی ایک سیس ہے ذات سید کی، اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے خبر نکالی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ٹیپیں ریکارڈ کرتے تھے وہ جنرل فیاض حمید تھے. تو اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو.